اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے تو ہمارا جو عقیدہ ہمیں سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بنا دیتا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے حق میں، ہمارے حال پہ جو بھی فیصلہ فرمائے گا وہ ہمارا رب ہی فرمائے گا۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہماری زندگی ساری کی ساری ہمارے رب کے دست قدرت میں ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کو بہت ساری پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ انسان طاقتور ہو جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ سارا کچھ میرے رب کے دست قدرت میں ہے۔ پھر وہ کوئی تخریب نہیں کرتا، کوئی غلط رستہ اختیار نہیں کرتا، کوئی چور دروازہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، اور قانون ہمیں رب کریم نے اس طرح سمجھایا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو تم طلب کر رہے ہو یا جو تم چاہ رہے ہو وہی ہو، اور وہ ہو تو وہ تمہارے حق میں بہتر۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے ذہنی سکون کے لیے، قلبی اطمینان کے لیے، دل کی ڈھارس کے لیے بہت ضروری ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہوں وہ بالکل ٹھیک ہی ہو اور وہ ہمیں مل ہی جائے؟ یہ کوئی ضروری ہے؟ کبھی بھی اپنی زندگی میں اس طرح کی تڑپ نہ پیدا کریں، ورنہ آپ بے چین ہو جائیں گے۔ آپ کی زبان پر کئی شکوے آئیں گے، کئی شکایتیں آئیں گی، آپ بہت ساری جگہوں پہ نافرمانی والے جملے بول دیں گے معاذ اللہ۔ بس رب جو فیصلہ کرے اس پہ راضی رہنا سیکھیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے سورہ انبیاء میں سے، ذرا دیکھیے میرے رب کریم نے قانون کیا بیان کیا۔ فرما کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ پہلے یہ جملہ کہا اور اسی سے ملتا جلتا جملہ آخر میں کہا، اور درمیان میں کیا کہا؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، بھلائی کے ذریعے بھی اور برائی کے ذریعے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ پہلے کہا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، آخر میں فرمایا کہ تم ہماری طرف ہی لوٹ کے آؤ، اور بیچ میں کیا فرمایا؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً،
ہم تمہیں برائی کے ساتھ بھی آزمائیں گے، بھلائی کے ساتھ بھی آزمائیں گے، صحت دے کے بھی آزمائیں گے، بیماری دے کے بھی آزمائیں گے۔ نرا زوالی آزمائش نہیں ہوتا، عروج بھی آزمائش ہوتا ہے۔ نری بھوک کی آزمائش نہیں ہوتی، زیادہ پیسے بھی آزمائش ہوتے ہیں۔ انسان کے لیے صرف اس کا کمزور جسم ہی آزمائش نہیں ہوتا، اس کا طاقتور وجود بھی آزمائش ہوتا ہے۔ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، بس خیال رکھنا کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لوٹ کر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا اگر وہ اس پر صبر کریں، اللہ کی قضا پہ راضی رہیں، تو پھر اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ ناراضگی کا اظہار کریں کہ یہ مصیبت کیوں آئی، تو پھر اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور آزمائے گا، خیر کے ساتھ بھی اور پریشانی کے ساتھ بھی۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ محنت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نتیجہ میری مرضی کا آنا چاہیے، یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ آپ رزلٹ کبھی اپنی مرضی کا نہ مانگیں، یہ دعویٰ ہی ٹھیک نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں میں بندہ بھی ٹھیک ہوں بھی دیانتدار، محنت بھی بڑی کرتا ہوں، توجہ بھی میری پوری ہے، پر پھر بھی معاملہ صحیح کیوں نہیں ہوتے؟ تو میں کہتا ہوں پہلی باتیں ساری ٹھیک تھیں، آخری والی غلط ہے۔ اس لیے کہ محنت آپ کریں ساری، پر بندے نے رہنا تو بندہ ہی ہے نا۔ ساری محنت کر کے آپ کبھی اس نقطے کو سمجھ جائیں نا کہ 950 سال نبیوں نے تبلیغ کی، ہزار سال انبیاء نے تبلیغ کی، انبیاء نے، رب کے تربیت یافتہ لوگوں نے تبلیغ کی، 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا، 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا، لیکن میں آپ کو دیانتداری سے بتاتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو کے گئے دنیا سے۔ انبیاء کامیاب ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ رب نے انہیں کہا تھا جا کے پیغام دینا ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ بندوں کا بدلنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے بچے پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فٹافٹ نہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبیوں کے ذمہ تبلیغ کرنا ہے، یہ ان کا ذمہ نہیں کہ لوگ ضروری کلمہ پڑھیں۔ ہدایت تو رب کریم کے دستے قدرت میں۔ انبیاء خلوص سے، للہیت سے جدوجہد کرتے رہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مالک اتنی محنت کی ہے بندے ٹھیک ہی نہیں ہوتے، یہ نہیں کہا انہوں نے، اس لیے کہ جو ان کی ڈیوٹی تھی انہوں نے ڈیوٹی صحیح کی۔ ہم نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ پریشان اس وقت ہوتے ہیں جب نتیجہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں۔ نتیجہ نہ اپنی مرضی کا مانگے، رزلٹ نہ اپنی مرضی کا مانگے۔ اور جناب پیر صاحب میں فلانا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، فلانا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، فلانا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، دل نہیں صاف ہوتا، تو میں نے کہا یہ تو اللہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ ڈیوٹی کریں، آپ کام کریں جو آپ کے ذمے لگایا گیا ہے، اس میں وہ قضا نہ کریں آپ، باقی اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا۔ دیکھیں ایک بادشاہ تھا، اس کی سلطنت میں نا وہ قوم بنانا چاہتا تھا۔ ہمارے بادشاہ، ہمارے حکمران قومیں نہیں بناتے، لوگوں کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ہمارے ملک میں قومی سوچیں عام نہیں کی جاتی، ذاتی سوچیں عام کی جاتی ہیں، ملی باتیں نہیں کی جاتی، ذاتی باتیں کی جاتی ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ میری قوم بن جائے۔ اس کا ایک ہیرا سلطنت میں سے گم ہو گیا، تو اس نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ جو بندہ ہیرا تلاش کر کے لائے گا اسے انعام دوں گا۔ ساری قوم نکل کھڑی ہوئی ہیرا تلاش کرنے پر، ادھر بھی لوگ گئے، ادھر بھی لوگ گئے، خشکیوں میں، دریاؤں میں، جہاں جہاں جس کی پہنچ تھی، جنگلوں میں، وادیوں میں، گھروں میں، بستیوں میں لوگوں نے ڈھونڈا۔ ساری قوم ایک ہیرا تلاش کر رہی ہے۔ بالآخر سب لوگ جمع ہو گئے ایک میدان میں۔ ایک بندہ اوپر چڑھا بادشاہ کے پاس، وہ اونچی جگہ پہ کھڑا تھا، اس نے کہا جناب یہ ہیرا مل گیا ہے۔ اب جب ایک کو ہیرا مل گیا تو باقیوں کے چہرے اتر گئے کہ یہ کامیاب ہوا، ہم ناکام ہوئے۔ بادشاہ چونکہ ان کی تربیت کے لیے یہ کام کر رہا تھا، اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ اس ہیرے کے بغیر میرا گزارا نہیں تھا؟ کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہیرا میری سلطنت سے نکل گیا تو مجھے زوال آ جائے گا؟ اس نے کہا یہ تو ایک ہیرا ہے۔ اٹھا کے پھینکا، دیوار کے ساتھ لگا، ہیرا ٹوٹ گیا۔ اس نے لوگوں سے کہا تمہارے چہرے اترے ہوئے ہیں، میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہیرا ایک ہی تھا، ایک ہی بندے کو ملنا تھا۔ میں نے انعام کا اعلان تو یہ کیا تھا نا کہ جو ہیرا ڈھونڈ کے لائے گا اسے انعام دوں گا،
لیکن اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تم سب کو انعام دوں گا، اس لیے کہ ہیرا ایک تھا، ملنا ایک کوئی تھا، سب کو مل سکتا نہیں، لیکن انعام اس لیے سب کو دوں گا کہ ہیرا ڈھونڈنے پر انعام نہیں دے رہا، میں کوشش کرنے پہ انعام دے رہا ہوں کہ تم نے کوشش تو کی، تم نکلے تو صحیح، جدوجہد تو کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہیرا مل بھی جائے، اور خدا کے بندے ہیرا ایک ہے، ہیرا ملنا کمال نہیں، محنت کرنا کمال ہے۔ ہم نہ تیار نہیں ہوتے، اللہ فرماتے ہیں میں نے آزمانا ہے، میں نے آزمانا ہے، تم نے سفر جاری رکھنا ہے، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لوٹ کے تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، تم نے لوٹ کے ادھر آنا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، الموجم الکبیر کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل گئی نا، اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دی۔ 4 چیزیں جس شخص کو نصیب ہو گئی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ حضور فرماتے ہیں جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا، اور کریم محبوب فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی، اور حضور فرماتے ہیں جسے مصیبت پر صبر کرنے والا بدن مل گیا، اور جسے ایسی بیوی مل گئی جو نہ اس کے مال میں خیانت کرے گی نہ اس کی عزت میں خیانت کرے گی۔ جسے یہ 4 چیزیں مل گئیں وہ خوش نصیب ہے، دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی۔ کامیابی صبر آ جانے کا نام ہے، کامیابی شکر حاصل ہو جانے کا نام ہے، کامیابی میرے عزیز یاد رکھ لے کہ انسان اللہ کے ذکر میں لگ جائے تو اس کا نام ہے کامیابی۔ ہم نے کس کو سمجھ لیا؟ اپنی زندگی میں ایک تو محنت کریں، نتیجہ اللہ پہ۔ دوسری بات، امیدیں ذرا چھوٹی وابستہ کریں، لمبی نہ بنائیں۔ ایک ہے منصوبہ سازی کرنا مستقبل کی، وہ غلط نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کاش کبھی ہم سمجھ جائیں۔ حضور نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تھا حیا کرو، کہا صحابہ سے، سمجھایا ہمیں، فرمایا حیا کرو۔ یا رسول اللہ کس بات سے؟ فرمایا وہ والا مال کماتے ہو جو کھا ہی نہیں سکتے، اور وہ والے مکانات بناتے ہو جن میں تم رہ ہی نہیں سکتے، اور ان چیزوں کا سوال کرتے ہو جن کی تمہیں ضرورت ہی نہیں۔ اتنے لمبے محلات، اتنا لمبا چوڑا مال، اتنا لمبا چوڑا پیسہ، اتنی لمبی امیدیں، اتنی لمبی داستانیں، انسان کمزور ہو جاتا ہے، ساری زندگی حساب کتاب میں بیت جاتی ہے۔ دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو غریب لوگ ہیں نا، یہ مالداروں سے 50,000 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے بیگ زیادہ ہوتے ہیں نا، ایئرپورٹ پہ پھنس جاتا ہے، الجھ جاتا ہے، وہ کبھی ایک آیا، دوسرا نہیں آیا، تیسرا نہیں آیا، چوتھا نہیں آیا، اور جو ہینڈ کیری والے ہوتے ہیں نا، 2 جوڑے، وہ تو بس جناب سب سے پہلے وہی نکلتے ہیں، اور ان کی گاڑی بھی کسی رش میں نہیں الجھتی، گھر وقت پہ پہنچ جاتے ہیں، مال تھوڑا تو حساب بھی تھوڑا۔ تو ہم نا لمبی امیدوں کے چکر میں اس لیے پریشان ہے۔ رب کہتا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم نے اپنے گھر واپس آنا ہے، تم نے ادھر لوٹنا ہے، تم اتنے لمبے چوڑے معاملات کا شکار نہ ہو جانا۔ تیسری بات جس کو آپ ضرور سمجھیں گے اور اس پر آپ غور کریں گے، بندوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں، اللہ پر اعتماد کریں۔ ایک اعتماد ہے اللہ کے نیک بندوں کا، دعاؤں کا اعتماد، نسبتوں کا اعتماد، اس کی بات نہیں کر رہا میں، دنیا داروں، سیٹھوں، نوابوں، جاگیرداروں پر اعتماد کی بات کر رہا ہوں۔ اعتماد خلق چھوڑ دیں، اعتماد خالق کریں۔ بندوں پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ جو بندہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، کمزور نہیں پڑتا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے دوست مخلص نہیں تھے تو اس لیے آپ کا کام نہیں ہو سکا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ کے دوست پورے مخلص ہوں، تعاون بھی پورا کرنے کو تیار ہوں، پر رب کریم کا ارادہ قدرتی نہ ہو کہ آپ کا کام ہو۔ کیا کر لیں گے آپ کے احباب؟ آپ کے دوست کیا کر لیں گے؟ اللہ کا ارادہ قدرتی نہیں۔ شاید اسی لیے کسی درویش نے کہا تھا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ راضی ہے، وہ شاید زیادہ نصیب والا ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو گیا۔ عزیز دوست، چیزوں کو سمجھ لیں اور اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں
کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کو پورا کندھا دینا چاہ رہے تھے، وہ تیار تھے، پر اس وقت آپ کا نصیب ہی کچھ اور تھا۔ آپ ان خزانوں پر زیادہ توجہ کریں جو خزانے رب کے پاس ہیں۔ ہمیں اپنے تعلقات پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں بڑا پتہ ہوتا ہے اتنے لوگوں سے میرا جرانہ ہے، فلانے سے میرے دوستی ہے، اور بھائی یہ سارے کام تب ہوں گے جب رب چاہے گا۔ بہترین ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا کھا لے میرے عزیز، شفا تبھی ہوگی جب میرا اللہ چاہے گا۔ سارے ٹیسٹ کر لیے ہیں ڈاکٹر نے مریض کے، ساری رپورٹیں آ گئی ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن نہ وہ کھا پاتا ہے، نہ وہ سو پاتا ہے، نہ وہ چل پاتا ہے، نہ وہ ہنس پاتا ہے۔ اس نے پوری دنیا جہاں تک اس کی دوڑ تھی اس نے لگا لی، لیکن لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے کہنا پڑتا ہے کہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ اس لیے جو خزانے میری جیب میں آپ کی جیب میں ہیں، جو تعلقات ہمارے ہیں، ان تعلقات پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ وہ خزانے جو اللہ کے پاس ہیں ان پر بھروسہ کریں، آپ مضبوط ہو جائیں گے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری قربان جائیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور نا کی سارا پیر کامل اور کامل آرا رہنما۔ اس ملک کے وطن عزیز کا جو لوگ حسن ہے نا، ان میں بڑے بڑے تارے ہیں، پر اس وطن کا جو چاند ہے وہ داتا گنج بخش علی اجمیری ہے۔ داتا صاحب چاند ہے میرے وطن کا، اس وطن میں جو چمکے گا وہ داتا علی اجمیری سے فیض لے کے چمکے گا۔ یہ کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علاقے میں قحط پڑ گیا تھا، گندم کا ایک دانہ لوگوں کو میسر نہیں تھا، بارش نہیں ہوئی، سالوں بیت گئے، لوگ بڑے پریشان تھے، بڑی آزمائش میں تھے، ہر بندہ تکلیف میں تھا۔ بازار میں لوگ آتے تھے تو سہمے سہمے سے، ڈرے ڈرے سے، پریشان پریشان سے۔ قحط ہے، آزمائش ہے، مجبوری ہے، جانور بھوکوں مر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر ایک آزمائش ہے، لوگ صبر کر رہے ہیں۔ کہتے ایک غلام بازار آیا تھالا لے کے کچھ خریدنے، آیا بھی تو اٹکیلیاں کرتا، اور چیزیں خریدی تو ہنستے ہوئے، اور جانے لگا تو مسکراتے ہوئے۔ پریشانیوں میں، دکھوں میں کو بندہ اگر اس طرح ہنسے تو بعضوں کا طبیعت چڑ جاتی ہے کہ یار ہم پریشان ہیں، تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں نے بازو تھام کے غصے سے کہا تو اتنا خوش کیوں ہے جب سارا شہر پریشان ہے، سارا ملک آزمائش میں ہے، تو اتنا کیوں ہنس رہا ہے؟ کہنے لگا تم ہوگے پریشان، میں جس کا غلام ہوں نا، میرا جو آقا ہے، اس نے اپنے برتن بڑے پہلے گندم سے بھر لیے تھے، میرے آقا کے بڑولے بھرے ہوئے ہیں، لہذا میں کسی پریشانی میں نہیں ہوں، خوش ہوں۔ داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کمال کر گئے، سید حجویر مخدوم امم۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تیرا اور میرا رب کے خزانوں پر اتنا بھی یقین ہو جائے نا جتنا اس غلام کا اپنے آقا کے خزانے پہ ہے، تو پھر ہم ہر وقت رو کے نہ دکھائیں، پھر ہر وقت ہم غربتوں کے رونے نہ روئیں، پھر ہر وقت ہم یہ مایوسیوں کی کہانیاں نہ سنائیں۔ لوگ اگر کہیں کہ بڑے دکھ ہیں، بڑی آزمائش ہے، بڑی پریشانی ہے، دنیا بڑی تکلیف میں، بیماریاں آ گئیں، آفتیں آ گئیں، تو بندہ مومن ہنس کے کہتا ہے تم پریشان ہوگے، ہم تو جس رب کے ماننے والے ہیں اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور ہمارا رب عطا کرتا ہے تو پھر اپنے کرم سے اس طرح عطا کرتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وہ کہتے ہیں میں اتنا دوں گا اور وہاں سے دوں گا کہ تجھے خبر بھی نہیں ہوگی، میں تجھے وہاں سے دوں گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی سکون میں آ جائے، سکون میں، تو لوگوں کی جیبوں پہ نظر چھوڑ دیں، رب کے خزانوں پہ نگاہ جمائیں۔ اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے اتنا بھی مل سکتا ہے۔ ایک بات یہ میرے عزیز کہ اپنی زندگی میں نا دعووں سے بچیں، دعووں سے بچیں، لفظوں اور عمل اور اٹھنے بیٹھنے، اس میں کسی بھی قسم کے تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بندہ ہی اچھا لگتا ہے، وہ اگر دعووں پہ اتر آتا ہے نا، کہانیوں پہ اتر آتا ہے،
اور داستان سرائی پہ اتر آتا ہے اور وہ لوگوں کو آئینے دکھانے شروع کر دیتا ہے اور اسے تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، نیکی کا بخار چڑھ جاتا ہے، تو پھر بھی وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان پرہیزگاری کی اینک لگا لے تو اسے باقی سارے لوگ گناہگار نظر آتے ہیں۔ آپ اگر سکھی رہنا چاہتے ہیں نا تو عاجزی اختیار کریں۔ کیوں کہ جب آپ عاجزی اختیار کریں گے تو آپ کو اللہ کی مخلوق اچھی لگنے لگ جائے گی، کیوں کہ آپ اپنے سے بھی کسی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ جب تک آپ میں تکبر ہے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کو جھوٹا، کسی کو بددیانت، کسی کو فراڈیا، کسی کو دھوکے باز، کسی کو ڈاکو، کسی کو چور، کسی کو غدار، کسی کو فلانا، کسی کو فلانا۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس شخص کے دماغ کے اندر تکبر کا سودا سما گیا، یہ کسی چکر میں پڑ گیا ہے، اس کو ہیضہ ہو گیا ہے پرہیزگاری کا۔ یہ سمجھنے لگے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ صرف وہی ٹھیک ہے۔ تیرا یہ دعویٰ ہے کہ ساری مخلوق ٹھیک نہیں، اور میرا رب فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے مخلوق بنائی بڑی سونی ہے۔ ہم نا جب یہاں آ جاتے ہیں نا، یہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعم بن باورا، یہ بڑا مستجاب الدعوات تھا، جو دعا مانگتا تھا اللہ قبول فرما لیتا، پرہیزگار تھا، اسم اعظم اللہ نے اسے عطا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو لے کے جبارین کے خلاف جہاد شروع کیا، نکلے تو اس طرف آنا تھا جس طرف یہ رہتا تھا۔ لوگ سارے اکٹھے ہو کے اس کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اپنی قوم کو لے کے حملہ کرنے کے لیے، تو دعا کر دے، معاذ اللہ نبی کے خلاف دعا کر دے، تو بد دعا کر دے تاکہ وہ آ نہ سکیں، تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پہلے تو کہنے لگا کہ کتنے بدبخت ہو، مجھے نبی کے خلاف بات کرنے اور دعا کرنے کا کہہ رہے ہو، معاذ اللہ، بدبخت ہو، دوڑ جاؤ۔ لیکن اللہ سے یہ توفیق مانگے کہ وہ انسان کا شعور سلامت رکھے، شعور سلام۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں کہا تھا کہ ایمان سلامت ہر کوئی مانگتا ہے، عشق سلامت کوئی، وہ تو انہوں نے کہا تھا نا۔ اور آج کیا حال ہے کہ مال سلامت ہر کوئی مانگتا ہے، تو ایمان سلامت کوئی۔ اب کہاں ایمان سے، اب تو مال سلامت مانگتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دور میں سارے ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں اور میں عشق کی مانگتا ہوں۔ اور میں لوگوں کو کیا کہوں، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں حضرت سلطان صاحب سے معافی لے کے کہ حضور ہونتے مال سلامت ہر کوئی منگدا ہے، تھے ایمان سلامت کوئی۔ اب تو یہ حال ہو گیا۔ او بلعم بن باورا غلط فہمی ہو گئی، پہلے تو لوگوں کو اس نے ڈانٹ دیا، لیکن جب لوگ دوبارہ آئے نا تو تحفے طائف لے کے آئے، لالچ میں آ گیا، پاگل ہو گیا، بیوقوف ہو گیا۔ ہرس ہوس یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان کو۔ لوگ نیک لوگوں سے بھی دینداری کا رشتہ نہیں بناتے، دنیا داری کا بنا لیتے۔ وہاں سے بھی مال ڈھونڈتے ہیں جہاں آ کے انہیں دنیا بھول جانی چاہیے تھی۔ مال آیا، دولت لے کے آئے لوگ، انہوں نے تحفے طائف دیے، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، پہلے ڈانٹ رہا تھا کہ نبی کے خلاف میں بد دعا کروں اور اب تیار ہو گیا، معاذ اللہ۔ گدھے پہ بیٹھ کے یا گدی پہ بیٹھ کے جا رہا ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف معاذ اللہ بد دعا کرتا ہوں، تو رستے میں جاتے ہوئے نا گدی نے منہ پھیر کے کہا کہ باز آ جا۔ گدی کہنے لگی تو مجھے آگے بھیجتا ہے، فرشتے مجھے پیچھے بھیج، باز آ جا۔ بڑے لوگ کانوں میں اذانیں پڑھتے ہیں کہ سیانے ہو جا، سیانہ ہو جا، لیکن جب کسی پر بدبختی غالب آتی ہے تو پھر وہ سمجھدار ہونے کو تیار نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جب بھی فیصلہ کرے تو رحمت والا کرے، کرم والا کرے، آسانی والا کرے۔ چڑھ گیا پہاڑ پہ، اور پہاڑ پہ چڑھ کے جب اس نے ہاتھ اٹھائے، وہ لوگ جو بد دعا کرانے والے تھے وہ ساتھ ہی تھے، تو اپنے منہ سے لفظ نکالتا ہے حضرت موسیٰ کے خلاف معاذ اللہ، لیکن وہ لفظ اپنی قوم کے خلاف نکلتے ہیں۔ وہ ان کے خلاف بد دعا کرنے چلا تھا، تو چونکہ ہر چیز اللہ کے دستے قدرت میں ہے نا، تو زبان سے نکالتا کچھ ہے، نکلتا کچھ اور ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ زبان لٹک گئی، سینے پہ آ گئی، عذاب آ گیا اللہ کا، تباہ ہو گیا اپنی قوم سمیت۔ اپنی زندگی میں یاد رکھ لیں اچھی طرح، ہرس، ہوس، تکبر، غرور،
وہ کسی چیز کا بھی ہو، وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اگر آپ زمین پہ کھڑے رہ کے لوگوں کو دیکھیں گے تو کچھ لوگ اگر آپ کو اپنے برابر نظر آئیں گے نا قد میں، تو کچھ انشاءاللہ بڑے بھی نظر آئیں گے۔ ہم نے لسٹیں بنا لی ہیں کہ کون کون کتنا غلط ہے، ہم نے ہر ایک کے بارے میں 2-4 باتیں یاد کر لی ہیں، فلانا اتنا خراب ہے، فلانا اتنا اور فلانا اتنا۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اللہ کی خوبصورت مخلوق، خوبصورت رنگوں میں ہم نے حالات خراب کر لیے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل سکون میں آئے، قرار میں آئے، تو زندگی عاجزی والی، انکساری والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی شانیں بیان کی، حضرت عمر فاروق کتنی عظمتیں حضور نے ان کی بیان کی۔ جب ان کا وصال ہونے لگا نا، ان کو زخم لگا تو لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے۔ اب ان کو بھی پتہ تھا کہ میری عظمت میں حضور نے کیا کچھ بیان کیا ہے۔ لوگ ان کی تعریف کرنے لگے، امیر المومنین آپ کو یہ کمال حاصل ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے دعا کرو بس میری نیکی اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں، نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں۔ میں کسی درجے کا خواہش مند نہیں، بس یہ چاہتا ہوں کہ یہ عاجزی کا حسن دیکھیں، انکساری کا یہ درجہ دیکھیں۔ فرماتے ہیں بس یار معافی دے دے نا، وہ معاف کر دے، پھر تو بات بن گئی۔ میں جلسوں پہ، اجتماعات پہ جاتا ہوں تو ایک رواج بن گیا ہے، لوگ بڑی بڑی قطاروں میں پھول لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گاڑیوں میں پھینکتے ہیں۔ تو میں اپنے سنگیوں سے کہتا ہوں کہ اگر تو قیامت میں بھی ایک پھول مل گیا نا تو پھر تو یہ سارے استقبال کام آ گئے، اور اگر وہاں کھڑا کر لیا گیا نا، صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ کچھ سوالوں کے لیے بندے کو محشر کے میدان میں کھڑا کر لیا جائے گا۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ بتا اپنے علم پر عمل کتنا کیا تھا۔ تو میں نے کہا اگر تو روک لیے گئے تو پھر ان پھولوں کا کیا بنے گا، پھر تو آزمائش میں آ جائیں گے۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، جو غلطیاں یاد ہیں ان سے بھی توبہ کرتے ہیں، جو بھول گئی ہیں ان سے بھی توبہ کرتے ہیں، جو ظاہر ہے ان سے بھی توبہ کرتے ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں تیرا اور ہمارا راز ہے ہم ان سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ مالک، جہاں جہاں جس مقام پر جس لحاظ سے عمدن یا سہون بول کر، لہجے سے اور اشارے کنائے سے بھی کہیں کو تیری نافرمانی کر بیٹھے ہیں تو اس سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اپنی پناہ میں رکھیو، اپنی پناہ میں ہمیں ایمان کی موت دیجیو، اور صبح قیامت اپنے محبوب کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائیو۔